لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیا خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر Wake up to reality. کہ نبی نے وہ طریقہ ہم تک نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ نبی نے وہ راستہ ہم کو نہیں بتایا، نعوذ باللہ نبی نے محبت کا وہ طریقہ ہم کو اور آپ کو نہیں سکھایا. ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس طرح کی گمراہیوں کے شکار ہو جائیں گے. محبت رسول کے نام پر نہ جانے کیا کیا بلائیں اور کیا کیا آفتیں اس امت کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور کن کن آفتوں اور بلاؤں کا اس امت کو شکار بنا دیا گیا ہے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اربل کے اس شیعہ حاکم نے جس نے سنیوں کے خلاف اس دنیا کے اندر سب سے بڑا محاذ کھڑا کیا تھا، اور اس نے عید میلاد کو ایجاد کر کے 12 ربیع الاول کے دن خوشی منا کر کے ہماری اور آپ کی تذلیل کرنا چاہی تھی، پورے اہل سنت کی تذلیل کرنا چاہی تھی، پورے امت محمدیہ کے ان تمام لوگوں کی جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کی سیرت کو ماننے والے ہیں، امامان دین کی توہین کرنے کا اس کا نظریہ تھا. اسی طریقے کو ہم نے اور آپ نے محبت سمجھ کر کے، اسوہ سمجھ کر کے، طریقہ سمجھ کر کے، عشق رسول سمجھ کر کے اختیار کر لیا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے. بہت سارے گھس بیٹھیے دین کے نام پر ملمہ سازی کر کے عقیدے اور عبادت کی باتوں میں بہت ساری باتیں بدعتوں کی ملا کر کے، نئے نئے طریقے ملا کر کے، نئے نئے تقلیدی اذہان کی وحش کو ملا کر کے، غیر قوموں کی مشابہت کو ملا کر کے، دوسروں کے دین اور دھرم کو ملا کر کے ہم کو اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ابھی آپ کو سوشل میڈیا کے واسطے سے کتنے ایسے مسلم نوجوان مل جائیں گے، کتنے ایسے مسلم لوگ مل جائیں گے جو نعوذ باللہ اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا لیا کرتے. آپ تصور کیجئے، ان کو تصور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ غیروں سے مشابہت، ان کے دین اور تہواروں سے مشابہت، یہ ہم کو اور آپ کو کہاں تک لے جائے گی، ہم کو اور آپ کو کون سی گمراہی تک لے جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کر لینے سے ہمارے دین اور شریعت پر، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کی قسم ہے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے. خاص طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کو پڑھنا چاہیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا. بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دنیا کا کوئی بھی آدمی، من احدث کوئی بھی آدمی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جاننے والا ہو، اپنے قبیلے کا سردار ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر وہ دین کے نام پر میری شریعت میں، میری سنت میں کوئی ملاوٹ کرتا، کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی نیا راستہ دیتا ہے، کوئی نیا اسوہ پیش کرتا ہے، نبی کی سنت کے خلاف، صحابہ کی سنت کے خلاف، ہمیں اور آپ کو کوئی دوسرا دین سکھلاتا ہے، کوئی دوسرا طور اور طریقہ سکھلاتا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. شریعت وہی ہے جس پر اللہ کی مہر ہے، شریعت وہی ہے جس پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت نے مہر لگائی ہے. اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام شریعت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس چیز کو سکھلایا، جو راستہ بتلایا وہی ہمارے اور آپ کے لیے شریعت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور اہل بدعت کی مذمت میں بے شمار باتیں ذکر فرمائی، بے شمار باتیں ذکر فرمائی ہیں. اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. بہت سارے لوگ نئی باتیں جو منافقین قسم کے ہوتے تھے وہ دین میں ملانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کو جو دین میں ملانے کے لیے کسی نئی چیز کی ایجاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی بدعت کی ایجاد کرتا یا کسی بدعت ایجاد کرنے والے آدمی کو اپنے گھر میں اپنے شہر میں پناہ دیتا۔ آپ تصور کیجئے اس آدمی کو جو بدعت کی باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو سنت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو نبی کے اسوے کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس آدمی کو جو غیر قوموں کے طور اور طریقے کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔ لعنت کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، گویا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اس کائنات میں جو اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوقات ہیں فرشتے، ان کی لعنت ہو، اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو